السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس العلم بالتعلم إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. قلت يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه. صدق مولانا ومقتدانا الامام صادق علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین کرام، آج ماہ مبارک رمضان کی 7 تاریخ ہے اور ہمارے ماہ مبارک رمضان کے دروس کا سلسلہ جاری ہے. اور آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کہ جو سالکین اللہ، وہ لوگ کہ جو سیر و سلوک کا سفر کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو مادیات کے ساتھ ساتھ معنویات کو بھی اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث مشعل راہ ہے، رہنما ہے. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اسپریچویلٹی اور معنویت کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے انسان اپنے اندر لا سکتا ہے. حدیث مشہور و معروف حدیث ہے اور اس کے متعلق بڑی تاکید ہوئی ہے علماء کی طرف سے کہ یہ حدیث پڑھنی چاہیے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اکثر اس حدیث کو پڑھے اور پھر اس پہ غور کرے. حدیث کا نام ہے حدیث عنوان بصری. عنوان بصری ایک آدمی کا نام ہے اور چونکہ یہ حدیث اس سے روایت کی گئی ہے اور اس نے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی ہے، لہذا اس حدیث کو حدیث عنوان بصری کہتے ہیں. آیت اللہ سید علی قاضی، جو کہ اپنے زمانے کے اور زیادہ پرانے نہیں ہیں، اسی صدی کے عالم ہیں، انہوں نے بڑی تاکید کی ہے کہ یہ حدیث عنوان بصری ایک مومن کو، ایک مسلمان کو پڑھنی چاہیے اور اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رہنمائی کرتی ہے سیر و سلوک کی طرف. حدیث کا ریفرنس علامہ مجلسی نے اس کو بہار میں نقل کیا ہے، جلد 1، والیوم نمبر 1، اور صفحہ ہے 224، بہار الانوار علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ. اور علامہ مجلسی بھی اس کو شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، اور شیخ بہائی جو ہیں شیخ شمس الدین المکی، جو کہ شہید اول کے نام سے مشہور ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں. بس یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے کہ جو معنویت کے لیے، اسپریچویلٹی کے لیے، ہم زیادہ تر مادیات کے پیچھے جاتے ہیں. ہماری زندگی میٹیریلسٹک زندگی ہے. میٹیریلسٹک زندگی کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے روحانیت، معنویت، اسپریچویلٹی بہت ضروری ہے. انسان دونوں، اس کے دونوں جنبے ہیں، مادی اور معنوی دونوں. لہٰذا یہ
حدیث اس لحاظ سے بڑی مفید ہے کہ اگر ہمیں اسپریچویلٹی کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو ہمیں یہ حدیث غور سے پڑھنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ عنوان بصری کے متعلق کہتے ہیں کہ کانا شیخن کبیرہ۔ عنوان بصری ایک بوڑھا شخص تھا، اور جب یہ حدیث اسے نقل کی جا رہی تھی اس وقت تو اس کی عمر 94 برس کی تھی، 94 ایئرس۔ 94 برس کی عمر میں یہ شخص علم حاصل کرتا تھا، لیکن کہتا ہے کہ میں مالک ابن انس کے پاس جاتا تھا مدینے میں، لیکن مجھے مالک کے درس میں کوئی ایسی اٹریکشن، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو مجھے متاثر کر سکے، اور میرے سوالات اسی طرح رہ جاتے تھے، میری معنویت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تھا، لہٰذا میں نے اس کے درس میں جانا ترک کر دیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں جاؤں اور اس سے کسب فیض کروں۔ کہتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کے پاس گیا، اور لیکن امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جو تحت نظر ہوں، یعنی حکام جو ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور امام علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب امام معصوم جانتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں بہت غمگین ہوا، اور میں نے سوچا کہ شاید مجھ میں لیاقت نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ امام علیہ السلام مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، اگر ہمیں کہیں سے رد کر دیا جائے اور ہمیں کہا کہ کہہ دیں کہ جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، تو ہم فوراً سارا ملبہ اس شخص پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے جو ہے میرے ساتھ زیادتی کی۔ مگر جب امام علیہ السلام کا مقام اتنا بلند مقام ہے، جب اس کی بات ہوتی ہے تو یہ شخص 94 سال کا بوڑھا عنوان بصری کہتا ہے کہ شاید مجھ میں لیاقت نہیں تھی، اس لیے مجھے جو ہے امام علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ میں کافی پریشان رہا، اور میں اپنے گھر سے میں نے نکلنا چھوڑ دیا، سوائے واجب نماز کے لیے میں مسجد جاتا تھا، ویسے گھر پہ ہی رہتا تھا۔ اور جب میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور میں نے کہا کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے امام علیہ السلام کے علم سے کچھ لینا ہے، امام علیہ السلام سے کچھ سیکھنا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کے گھر گیا، اور میں نے دوبارہ دق الباب کیا، میں نے دروازے پہ نوک کیا، تو امام علیہ السلام کا خادم باہر نکلا اور اس نے کہا کہ ما حاجتک، تمہیں کیا چاہیے؟ فقلت السلام علی الشریف، میں تو شریف عربی میں سید کو کہتے ہیں احترام کے لیے، سید اولاد رسول، میں تو ابن رسول اللہ کو سلام کے لیے آداب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جا کے امام علیہ السلام کو بتاتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اسے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا نام ہے ابو عبداللہ۔ امام علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ جس طرح تمہارا نام ہے، کنیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ثابت قدم رہے۔ اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ ما مسئلتک، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یرزقنی من علمک، اپنے علم سے مجھے کچھ نوازیں، مجھے کچھ بتائیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ بھی کہا کہ اگر امام علیہ السلام نے مجھے قبول نہیں کیا تب بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ امام علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی ہے، اور میرا نام پوچھ کے اس نے میرے حق میں دعا کی ہے۔ تو اس کے بعد جب اس نے کہا کہ مجھے اپنے علم سے کچھ دیں، تو امام علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی ہے، اور یہی حدیث کا لب لباب ہے۔ مقدمے کے طور پہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ اب اصل حدیث کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں امام علیہ السلام کیسے جو ہے ہم کو رموز اسرار بتاتے ہیں، اور سلوک اللہ کو کیسے امام علیہ السلام ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو عنوان بصری، لیس العلم بتعلم، پہلے تو یہ سمجھ لو کہ علم جو ہے وہ اس طرح حاصل نہیں کیا جاتا کہ انسان کتابیں پڑھ لے یا جو ہے
استاد کے سامنے بیٹھ جائے. علم جو ہے اس کا حصول علم جو ہے اس طرح نہیں ہوگا کہ کوئی کتاب رٹ لے اور بس معلومات جو ہے جمع کر لے تو عالم ہوا، بلکہ انما ہوا نور، علم تو نور ہے، یقع فی قلب، جو اللہ تعالیٰ قلب پہ دل پہ نازل کرتا ہے. من یرید اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جب چاہے کہ کسی کے دل پہ نور نازل کرے تو وہ اس کو علم دیتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو اس کو اس کے قلب پہ علم نازل کرتا ہے. بس اگر تو چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے، فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمِ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ. حقیقت العبودیہ، اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ بندگی کیا ہے. بندے بن جاؤ، سلیو بن جاؤ. بندہ بننا، اس کی حقیقت کو سمجھ لو کہ ایک بندہ سلیو، اس کی کیا حقیقت ہے اس کو سمجھ لو. اس کے بعد جو ہے علم نور کے طور پہ تمہارے قلب اور تمہارے دل پہ اترے گا. قلت یا ابا عبداللہ، میں نے کہا کہ اے فرزند رسول، اے ابا عبداللہ، ما حقیقت العبودیہ، یہ عبد ہونا، یہ انسان کا اللہ کا بندہ ہونا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت العبودیت کیا ہے؟ قال ثلاثۃ الاشیاء، تین چیزیں ہیں جو انسان کو بندہ اور عبد بناتی ہے. پہلی چیز، اللہ یری العبد لنفسہ فیما خولہ اللہ ملکا. پہلی چیز یہ ہے حقیقت عبودیت کے لیے کہ وہ کسی چیز کا بھی اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے. ملکیت نہیں ہے اس کے پاس، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے اس کے پاس وہ اللہ کا ہے. وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے، نہ تو وہ اپنے گھر کا مالک ہے، نہ وہ اپنے خاندان والوں کا، نہ جو ہے اس کی کچھ ملکیت نہیں ہے، سب اللہ کا ہے. وَلَا يُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِيرًا. اسی طریقے سے کبھی یہ مت کہے کہ میں فلاں کام کروں گا، میں ادھر جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں اس تک پہنچ جاؤں گا. نہیں، وہ پروگرام تو بنا سکتا ہے لیکن آخری نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. لہذا وہ یہ کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا. یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. نہیں، یہ حقیقت العبودیت کے خلاف ہے. اور تیسری چیز، وَجُمْلَةُ أَشْغَالِهِ فِيمَا أَمَرَهُ تَعَالَى بِهِ وَنَهَاهُ عَنْهُ. اور وہ ہمیشہ دو حالات سے خالی نہیں ہونا چاہیے عبد کو، یا تو اللہ کے حکم کو بجا رہا ہو، یا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرتا ہے، اس سے اجتناب کر رہا. یعنی عبد وہی ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا رہا ہے، یا پھر اللہ کی نہیں کو، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے جو ہے اجتناب کر رہا ہے. اس حالت میں اس کو ہونا چاہیے تو وہ عبد ہے. قلت یا ابا عبداللہ اوصینی، کہا کہ فرزند رسول مجھے نصیحت کریں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی کو بتسعۃ اشیاء، میں تمہیں 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. فإنها وصیتی لمرید الطریق الی اللہ تعالی، اور میری یہ وصیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، لقاء اللہ کے خواہش مند ہیں، اللہ سے ملنا چاہتے ہیں. واللہ اسأل ان یوفق لاستعمال، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اب امام علیہ السلام نے اس کو 9 چیزوں کی وصیت کی. فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ منہا فی ریاضت نفس، 3 چیزیں تہذیب نفس کی ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، خود سازی، تہذیب نفس کے لیے ہے 3 چیزیں. وثلاثۃ منہا فی الحلم، 3 چیزیں حلم و بردباری، صبر، اخلاقی چیزیں ہیں. وثلاثۃ منہا فی العلم، اور 3 چیزیں علم کے متعلق ہیں. 9 چیزوں کی میں وصیت کرتا ہوں. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کو پہلی 3 چیزوں کی وصیت کی کہ جس کا تعلق ہوائے نفس کو کنٹرول کرنا، خود سازی، تہذیب نفس سے متعلق ہیں. فقال اما لواتی فی الریاضہ، وہ 3 چیزیں کہ جو تمہیں
کرنی ہیں تاکہ تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں ہو، وہ یہ ہے کہ فَإِيَّكَ أَن تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِي فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحَمَاقَ وَالْبَلَلَ۔ پہلی چیز یہ ہے کھانے پینے کے متعلق تہذیب نفس کو کنٹرول کرنا۔ وہ چیز مت کھاؤ جس طرح تمہارا دل مائل نہ ہو۔ اشتہا کہتے ہیں کریونگ، کسی چیز کے لیے دل چاہنا، میل رکھنا، رجحان رکھنا۔ اگر تمہارا دل کسی چیز کے کھانے کی طرف رجحان نہیں رکھتا، میل نہیں رکھتا، تو اس کو مت کھاؤ، کیونکہ اگر ایسا کرو گے، ایک چیز تمہیں پسند نہیں ہے پھر بھی اس کو کھا رہے ہو، تو یہ جو ہے حماقت لے کر آتی ہے اور انسان جو ہے وہ احمق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز وَلَا تَأْكُلْ إِلَّا عِنْدَ الْجُوعِ۔ دیکھیں یہ جو انسان کا شکم ہے، پیٹ ہے، اگر اس کو انسان کنٹرول کر لے تو بڑی چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی۔ امام علیہ السلام نے دوسری وصیت بھی تہذیب نفس کے سلسلے میں شکم کے متعلق ہی کی۔ اس وقت تک مت کھاؤ جب تک تمہیں بھوک نہ لگے، جب بھوک لگے اس وقت کھاؤ۔ بعض لوگ کھاتے ہیں بھوک نہیں ہوتی پھر بھی کھاتے ہیں، شوقیہ کھاتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کسی نے ایک اور جگہ پہ امام علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کیا اسلام میں طب کے متعلق، میڈیکل سائنس کے متعلق بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، قرآن نے تو فرمایا ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو، یعنی اندازے سے کھاؤ، اتنا مت کھاؤ کہ تم بیمار پڑ جاؤ۔ ہاں کھاؤ پیو مگر طریقے کے ساتھ، اندازے کے ساتھ۔ وہ فارسی کا شعر ہے کہ کلو وشربورا گوش کیات ولا تسرفورا فراموش کیات۔ لوگوں نے قرآن کی اس آیت میں سے پہلا حصہ تو لے لیا، کلو وشربو، کھاؤ پیو، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن دوسرا حصہ آیت کا ولا تسرفو کہ اسراف مت کرو، زیادہ مت کھاؤ، اس کو فراموش کر دیا، بھول گئے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے تیسری چیز بیان کی، وَإِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ حَلَالًا وَسَمِ اللَّهِ، اور اگر کھانا ہے تو حلال چیز کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ عزیزان گرامی، بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے امام علیہ السلام نے کہا 3 وصیتیں حلم کے متعلق، بردباری، اخلاق، صبر، اور اس میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ تم مجھے 1 سناؤ گے تو میں 10 سناؤں گا، تو تم اس کے جواب میں کہو کہ اگر تم مجھے 10 سناؤ گے تو میں 1 بھی نہیں سناؤں گا۔ یہ ہے اخلاق، حلم اور بردباری۔ اور دوسری چیز، اگر کوئی شخص تمہاری طرف جھوٹ کی نسبت دے تو تم اس کے جواب میں کہو کہ جو کچھ تم نے کہا اگر وہ سچ ہے تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور جو کچھ تم نے کہا وہ جھوٹ ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں معاف کر دے۔ یہ ہے علم۔ اور اس کے بعد تیسری چیز، اگر تمہیں کوئی شخص گالی دیتا ہے، دشنام دیتا ہے، تو تم اس کے جواب میں دشنام مت دو، کیونکہ گالی کا جواب گالی نہیں ہے، گالی کا جواب کبھی بھی گالی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی گالی دیتا بھی ہے، گالی بکتا ہے، تو تم اس کا جواب کبھی گالی سے مت دو۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا اللَّوَاتِي فِي الْعِلْمِ، اور وہ 3 نصیحتیں کہ جو علم کے متعلق ہیں، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ، علماء سے پوچھو وہ مسائل کے جو تم نہیں جانتے۔ اگر تم کسی مسئلے کو نہیں جانتے تو علماء سے سوال کرو، صحیح آدمی سے سوال کرو، لیکن کبھی بھی عالم سے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اس نیت سے سوال مت کرو کہ اس کو اذیت ہو، یا یہ کہ تم اس کو پریشان کر دو، یا یہ کہ اس کا امتحان لے لو کہ دیکھتے اس کو کتنا آتا ہے۔ اس نیت سے نہیں، بلکہ سمجھنے کی نیت سے ہمیشہ علماء سے سوال کرو۔ اور دوسری چیز، وَإِيَّاكَ أَن تَعْمَلْ بِرَأْيِكَ شَيْئًا، کبھی بھی اپنے رائے کے مطابق فیصلہ مت کرو، عمل مت کرو، کیونکہ شریعت جو ہے وہ الگ ہے، اپنی شخصی رائے الگ ہے۔ اگر ہر ایک شخص نے اپنی ذاتی رائے استعمال کرنی شروع کر دی تو شریعت کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔
اور اسی طرح کہتے ہیں کہ من فسر القرآن برائے ہی، جو شخص اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معصومین موجود ہیں، رسول خدا کی ذات مبارک موجود ہے، معصومین، ان سے قرآن کی رائے لو۔ اور آخری چیز، وحرب من الفتیہ حربک من الاسد، فتویٰ دینے سے ایسے ڈرو جس طرح کوئی شیر سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ وَلَا تَجْعَلْ رَقَبَتِكَ لِلنَّاسِ جِسْرًا، کبھی بھی اپنی گردن کو دوسروں کے لیے جسر اور پل مت بناؤ۔ اگر تم فتویٰ دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم لوگوں سے یہ کہتے ہو کہ اس پر عمل کریں۔ اب اگر لوگ اس پر عمل کریں گے تو اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ لہذا فتویٰ دینا آسان نہیں ہے، ہمیشہ کوشش کرو کہ فتویٰ سے اجتناب کرو۔ ہمارے ہاں تو آج کل سب فتویٰ دیتے ہیں، اگر علم ہے یا نہیں ہے بہت آسان چیز سمجھی، حالانکہ فتوے دینے سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی گردن کو پل بنا رہے ہو تاکہ لوگ اس پر سے گزر جائیں۔ اب تم خود گزر سکتے ہو یا نہیں گزرو گے یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن دوسروں کو گزارنے کے لیے تم فتویٰ دے رہے ہو۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف امام علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ فتویٰ سے ڈرو، کیونکہ جب تم فتویٰ دیتے ہو تو تم ذمہ داری قبول کرتے ہو، اور یہ ایک آسان سی ذمہ داری نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اہلیت ہے۔ اگر وہ اس بات کے اہل ہیں تو وہ فتویٰ دیں، لیکن ہر ایک شخص کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اللہ